الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی الوہیت یعنی عبادت کے لحاظ سے یکتا، تنہا اور بے مثل ہے. نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک. وہ اول بھی اور اخیر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی، قادر بھی ہے اور قدیر بھی، غفار بھی اور ستار بھی، ذو الجلال والاکرام بھی اور ذو العرش المجید بھی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا فرمائی. حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق بخشی. اتنی حمد و ثنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی، صاحب کوثر بھی اور صاحب مقام محمود بھی. اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، پچھلے کئی خطبوں سے آپ حضرات نوجوانوں کی بگاڑ کے اسباب اور اس کا سد باب کے تعلق سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. آج اسی خطبے کی چوتھی کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے
بات یہاں آ کر ختم ہوئی تھی کہ ہم نوجوانوں کے بیچ کچھ ایسے افکار، کچھ ایسے نظریات، کچھ ایسے مناہج کام کر رہے ہیں جس سے آج ہماری یہ نوجوان نسل دین کے نام پر دھوکے کے شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی اصل اور اسلام کی اصل بنیاد اور اسلام کی اصل دعوت اور اسلام کا اصل منبع و مخزن ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس غلط فہمی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھیلایا گیا تھا، علم نہ ہونے کی بنیاد پر، بنیادی اصولوں سے غفلت کی بنیاد پر جس مشن اور جن افکار و نظریات کے ہم شکار ہیں اور جذبات میں ایسے اقدامات کرتے ہیں جو اسلام کی منافی اور خود اپنی ہلاکت مول لے لینا اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گرہے میں ڈال دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے کے اندر میں انہی مناہج کا تذکرہ کیا جائے گا، اس سے قبل کہ ہم کس منہج پر قائم ہوں، ہمارا کیا اصول ہے، ہمارا کیا منہج ہے، ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں، اور ہم نے شہادتین کے اندر میں کس بات کی گواہی دی ہے، اور کس راستے کو ہم نے اختیار کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کی ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر ہم چل کر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم ناکام و نامراد ہو سکتے ہیں اور ہماری اس کے اندر میں ہلاکت دینی و دنیاوی دونوں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ کار وہی ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی منہج صحابہ۔ یہ آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نوجوان جب تک منہج صحابہ کو نہ سمجھیں گے، منہج سلف کو جب تک ہم نہ جانیں گے اور اس سے ہم غفلت کے اندر پڑے رہیں گے، تو پھر دیگر اور مناہج جو باطل افکار و نظریات کا منبع اور مخزن ہیں وہ ہمارا شکار آسانی سے کر سکتی ہیں۔ لیکن جب منہج صحابہ ہمارے سامنے ہوگا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اصل اصول اور اصل قاعدہ ہمارے سامنے ہوگا، تو پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم منہج کی تعریف کرنا چاہیں گے۔ منہج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایسے راستے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا ایسے راستے کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جائیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب بات آتی ہے منہج کی تو اس کے اندر میں 3 خصوصیات پائی جائیں۔ نمبر 1 وضاحت، نمبر 2 ظہور، اور نمبر 3 ایک دم بالکل سیدھا ہونا۔ نمبر 1 کہ وہ راستہ بالکل واضح ہو، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر میں گنجلک نہ ہو، راستہ بالکل واضح ہے، آیات محکمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع سنتوں سے وہ راستہ بالکل ثابت شدہ ہو، وضاحت ہے اس کے راستے کی، واضح ہونا، کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر میں نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو اور بالکل ظاہر ہو،
بالکل ظاہر ہو، اور اسی منہج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی منہج کا نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منہج کو اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منہج کی طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور، ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت میں مناہج کی تفسیر بیان جو کی ہے، منہاج کی جو تفسیر یہاں پر بیان کی ہے کہ منہاجہ یہ منہجی کا مشتق ہے، منہجی سے یہ منہاج بنا، یعنی ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے اندر میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل واضح ہو، صاف ستھرا ہو، ظاہر ہو، اور بالکل سیدھی راہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی منہاج کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس کا معنی سبیل اور سنہ کے ہیں۔ کیا ہے؟ سبیل اور سنہ کے ہیں، اور سبیل اور سنہ یہ دونوں کا معنی راستے ہی کے ہیں، دونوں کے معنی منہج اور راستے کے ہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے اس راستے کی تعیین فرما دی، اپنی وحی کے ذریعے اس راستے کی تعیین فرما دی، اور اسی راستے کے اوپر چلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعام کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن کی زبان میں اسی منہج کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کے اندر میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے پروردگار سے، چاہے وہ نماز نفل ہو یا وہ نماز سنہ ہو یا پھر وہ فرض ہو، سنت مؤکدہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اسی راستے کی طرف رہنمائی کی ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسی سیدھی اور سچی راہ جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی جس کے اختیار کرنے والے کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ کس کے اوپر انعام کیا گیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انبیاء علیہم السلام کا راستہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ انعم اللہ، کن کے اوپر انعام ہوا؟ نبیوں کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر، صالحین کے اوپر، جنہوں نے اس راستے کی سچی اور صحیح پیروی کی، صراط مستقیم کے اوپر جمائے رکھا۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آئی۔ آپ بھی دیکھیے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی گئی، یاد رکھیں گے اس کی تفسیر بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی تفسیر اللہ نے بیان نہیں کی، صحابہ اس وقت تک کسی بھی آیت کریمہ کی تفسیر نہ فرماتے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس بارے میں سن نہ لیتے۔ اور اس آیت کریمہ کی تشریح بھی دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ آیت کریمہ کی تشریح کس طور پر ثابت ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال هذه سبل قال يزيد متفرقة، يعني هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور کہا
ھذا سبیل اللہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. ھذا سبیل اللہ، جس کے اندر میں کوئی کجی نہیں ہے، واضح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. ھذا سبیل اللہ. اور چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی. وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال ھذہ سبل، اور کہا کہ یہ چند راستے ہیں، یہ متفرق راستے ہیں، یہ راستے متفرق ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر ایک راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. کس طرح صحابہ کے سامنے آیت کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، مستقیمہ. فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا بس اسی راستے کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہوں کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ راہیں تمہیں صراط مستقیم سے الگ کر دیں گی، جدا کر دیں گی، بھٹکا دیں گی. اور راستوں کے اوپر جائیں گے، وہ راستے شیطان کی طرف لے جانے والے، شیطان کی طرف لے جانے والے. شیطان بلا رہا ہے ان راہوں کی طرف جو آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے. شیطان ہر راہ کے اوپر کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ذکر کیا ہے. ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. ہمیں اور آپ کو کبھی توفیق ہوتی ہے صراط مستقیم کیا ہے پوچھنے کی؟ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے اس دور کی بات ہے. کون ہیں؟ تابعین ہیں. کس کے تابعی ہیں؟ کس کے پاس آئے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ علم لینے کے لیے آئے ہیں. کس چیز کا علم؟ صراط مستقیم کا علم لینے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ صراط مستقیم سمجھائیے، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون تشریح کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے راستے پر، ایک کنارے پر چھوڑا ہے جس کا ایک کونا سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے، جس کے دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں، اور ان راستوں کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کو بلاتے ہیں. جس نے دائیں بائیں والے کسی بھی راستے کو اختیار کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے صراط مستقیم کو اختیار کیا وہ اسی صراط مستقیم کے ساتھ میں کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس صراط مستقیم کی پیروی کرنا. آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کا دن بھی رات کی طرح ہے، جس کا دن بھی رات کی، جس کی رات بھی دن کی طرح بالکل روشن ہے. دن تو روشن ہے ہی، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، چمکیلی ہے، جس کے اندر میں روشنی، اندھیرا نہیں ہے، جس سے صرف وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو اعراض کرتے ہیں، جو ہلاک ہونے والے ہیں. یعنی اعراض کرنے والے، اس راستے سے ہٹ جانے والے وہی لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 کے اندر میں یہ روایت مروی ہے. وضاحت اس سلسلے میں ایک اور حدیث سے میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف، جس راستے کے اوپر صحابہ کو چھوڑا، امت اسلام کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم کو ایسے راستے پر چھوڑا جو بالکل واضح راستہ ہے، روشنی والا راستہ ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکیلی اور روشن ہے. اسی کی اور وضاحت کرتے ہوئے ایک اور حدیث جو امام ابو داؤد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتاب کے اندر میں نقل کیا ہے. وَفَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رواہ ابن ماجہ والترمذی وابو داؤد. اس کو امام ابو داؤد نے، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. روایت کا ترجمہ اس طور پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. 71 71 فرقوں میں یہود کیا ہے بٹ گئے. نصارہ وافترقت النصارى 72 فرقوں میں بٹ گئے. اور یہ امت یعنی میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی 73 فرقہ کلها فی النار. جب فرقوں میں بٹے گی ہر فرقہ جہنم میں جانے والا ہوگا سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے کے. فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم نے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ من ہی، یعنی وہ فرقہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ کون سا ناجی گروہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر قائم ہوں گے جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جس راستے کے اوپر میں ہوں اور جس راستے کے اوپر میرے صحابہ ہیں وہی لوگ اصل معنوں میں کامیاب و کامران ہوں گے، وہی ناجی گروہ ہوگا. اس کے اندر میں کسی فرقے کا نام نہیں لیا گیا، منہج بتلایا گیا ہے. اور وہ منہج کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جس کی دعوت قرآن نے دی اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اور اسی منہج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها. فرمایا کہ اس امت کے آخر لوگوں کی اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے، اسی راستے سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی ہوئی تھی. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے اور جو برائیوں میں غوطہ زن تھے ان کی اصلاح جس کے ذریعے یعنی وحی الہی کے ذریعے ان کی اصلاح کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن نازل کیا گیا، اس کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کرتے اور رہنمائی کرتے وہ وحی الہی کا حصہ ہوا کرتی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی تھے، اور تشریحات جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں اور بیان ہو رہے ہیں. صراط مستقیم یہی وہ راستہ ہے اور یہی وہ سبیل ہے جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم قائم تھے اور اسی کی آبیاری انہوں نے کی تھی اور اسی پر چلنے کے اصول و ضوابط بھی انہوں نے بنائے تھے اور مرتب کیے تھے. انہی اصول و ضوابط کو منہج سلف کے نام سے جانا جاتا ہے کہ سلف کا منہج یعنی سلف صالحین سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری جماعت ہے جو کس کے اوپر قائم تھی؟ اصل منہج کے اوپر قائم تھی. اور وہ منہج کیا ہے؟ صراط مستقیم کا منہج ہے. اور اسی راستے کی آبیاری کرنے کے لیے جو صحابہ نے اصول وضع کیے تھے، جو اصول مرتب کیے تھے قرآن کی روشنی میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اسی کو اصطلاحی اعتبار سے منہج سلف کہا جاتا ہے. یعنی سلف کے وہ اصول و ضوابط، وہ قواعد جو ہم عربی زبان کے پڑھنے یا کسی عقائد اور نظریات کو اختیار کرنے یا کسی حدیث کو سمجھنے یا قرآنی آیات کو سمجھنے میں جو ہم اصول اور ضوابط پڑھتے ہیں وہ کن کے پڑھتے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں جو تابعین کی طرف منتقل ہوئی. اور اسی کی طرف ہمیں قرآن نے دعوت دی ہے. ہمیں قرآن نے دعوت دی کہ وہ راستہ
جس کا انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا تھا، وہ طریقہ، وہ قواعد، وہ اصول جو سب سے افضل جماعت دنیا کے اندر میں جو قائم تھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، وہ جس چیز کے اوپر قائم تھے، جو اصول انہوں نے دیے، وہی اصول اصل معنوں میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ گویا دین سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی ثنا خوانی کرتے ہوئے خود قرآن نے اس طور پر بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ اسی طرح ایمان لائے، یہ اسی طرح اگر ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، یعنی اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر، جس طرح سے تمہارا ایمان ہے ان کا ایمان بھی اسی طرح ہو جائے تو یہ ہدایت پائے جائیں گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت کی شرط کیا لگی کہ جس طرح ہمارے صحابہ نے ایمان کا ثبوت دیا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ثبوت دیا، اور جس قاعدے اور جس اصول اور جس ضابطے کے اوپر وہ جمع ہوئے تھے، اسی منہج اور اصول کو اختیار کر کے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ تمہاری طرح اگر ایمان لائیں گے تب یہ جا کر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کی، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اصل معنوں میں اختلاف میں پڑھنے والے ہیں، اصل اختلاف میں شقاق میں پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کی دعوت خود قرآن مجید نے دی ہے، اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں قرآن کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ یہ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 تھی۔ اب آئیے سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء سماعت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے کھل کر بیان کی جا چکی ہے، ہدایت ان کے سامنے آشکارا ہے، کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لوگوں نے مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیر سبیل المومنین، مومنین کی راہوں کی علاوہ کی پیروی کی، یعنی مومنین کی راہوں کی علاوہ کی پیروی کی۔ اور غیر سبیل المومنین سے مراد، سبیل المومنین سے مراد اکثر ائمہ مفسرین کے نزدیک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لے کر جتنے بھی مفسرین ہیں، اکثر کے نزدیک سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے، یعنی صحابہ کے راستے سے الگ ہٹ کر، اس سے انحراف ہو کر جس نے اپنی زندگی گزاری اور اتباع کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین یعنی صحابہ کے راستے کے علاوہ راستوں کی پیروی کی، تو ہم کیا کر دیں گے؟ جس طرف وہ مڑا ہے، جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، ہم اسی طرف اس کو ہم پھیر دیں گے، ہم اسی طرف اس کو ہم لوٹا دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کے علاوہ کسی بھی اور منہج کو اختیار کرنا اور اس کے پیچھے چلنا یا اس کے لیے نعرے بلند کرنا، یہ سب گمراہی کی بات ہے۔ اور جس جماعت کی ثنا خوانی قرآن میں اس انداز میں بیان کی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع سجود کی حالت میں، یعنی بکثرت نماز کی ادائیگی، بکثرت سجدوں کے اندر میں ان کو دیکھو گے، یعنی ان کی یہ پہچان ہے
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی قرآن نے، تو بتائیے کہ اس راستے سے بڑھ کر اور کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ جس راستے کے اوپر صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے، اس راستے کی آبیاری کی، اس راستے کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ، یعنی لوگوں کے اوپر جو جتنے زمانے آئے ہیں ان زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں ان کا زمانہ جو ان کے بعد ہیں، جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد میں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ آپ کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، اور قرآن کے مثل بھی چیزیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی، یعنی اس کی تشریحات بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی، جس کو دیکھنے والی جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس کو سیکھا اور اس کی دعوت دی اور اس کی آبیاری کی۔ بہرحال یہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، پھر ان سے ملی ہوئی جماعت، بعض نے صحابہ کی اور بعض نے تابعین اور تبع تابعین تک گئے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، اور اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے تھے تابعین کا زمانہ۔ بہرحال تابعین اور تبع تابعین تک بھی اس کی تشریحات کی گئی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جس کے اندر وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا اور اس کے اوپر جمے ہوئے تھے، صراط مستقیم بالکل واضح تھا، مسلمانوں کے اندر میں کوئی گروہ اور عصبیت کے کوئی شکار نہیں تھے، مسلکی نام پر کوئی گروہ نظر نہیں آ رہا تھا، فقہ کو اس کے اندر میں الگ نہیں کیا گیا، عقائد اور افکار اور نظریات کو بالکل اس کو بانٹ کر الگ الگ تنظیمیں نہیں بنائی گئیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں مذاہب کے نام پر، مسلک کے نام پر، دین کے نام پر ان خیر القرون کے زمانے میں کوئی جماعت وجود میں نہیں آئی جو شخصیت کے نام پر بنی ہو، جو شخصیت کے نام پر بنی ہو۔ یہ سب کس چیز کی پیروی کرنے والے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم تھے، دائم تھے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور بڑے بڑے سب لوگ یہاں وہاں قائم تھے، اسلامی پھریرا ہر جگہ لہرا رہا تھا، اور ساری پوری کی پوری امت ایک امت واحدہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ الحمدللہ وہ بہترین خیر القرون کا زمانہ، اسی میں ایک شخص اٹھتا ہے اور لوگوں کے اندر میں یہ دعویٰ کرتا ہے۔ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اسلام سے دشمنی، بغض و عداوت لے کر عبداللہ بن سبا نامی شخص اٹھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، اور اس دور کے اندر میں عبداللہ بن سبا اٹھا اور اس نے سب سے پہلا بدعقیدگی کا نعرہ کیا بلند کیا، جس نے اسلامی عقیدے کے پرخچے اڑا دیے، اور آج اس عقیدے کو ہم اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر سبائی منہج کو اختیار کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا کہ سنو، لوگوں کے بیچ اپنی بزرگی اور اپنی علم اور اپنی چیزوں کا، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کر کر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے، اور لوگوں کے سامنے جو کمزور دل کے لوگ تھے، کم علم لوگ تھے، ان کے سامنے یہ اس شخص نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر میں جب دوبارہ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ایک سونسا چھوڑا، اور یہی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ، یہ حیات الانبیاء کے نام سے جو عقیدہ وہاں سے جو چلا ہے، اور اس کے اوپر یعنی یہ بات پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر میں دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ منہج سلف کیا ہے؟ منہج صحابہ کیا ہے؟ قرآن نے جو منہج پیش کیا کہ سب کو موت آنی ہے، نبی کو بھی موت آئی،
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. قرآن نے پیش کیا انک میت وانہم میتون، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی انتقال کرنے والے ہیں. کہا نبی کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی، یہ اہل اللہ مرتے نہیں ہیں. عقیدہ بنایا گیا اور کتابوں کے اندر میں اس عقیدے کو لکھا گیا. اور اٹھائیے دیگر کتابیں صوفیت کی، اس کے اندر میں یہی بات لکھی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اصل ان کو موت نہیں آتی ہے، وہ پردہ فرما جاتے ہیں، موت نہیں آتی. قرآن کہتا ہے کہ موت آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ موت نہیں آتی. ہم مخالف ہوئے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اور اس عقیدے کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول پر کیا تھا اور کہا تھا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو، تم میں سے سب سن لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، وہ انتقال کر چکے ہیں. ہم کہیں گے موت نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ موت آئی. ہم کہتے ہیں، کسی مفتی صاحب کو فون کیا گیا، بھائی عقیدہ رجعت کے ہم بھی قائل ہیں. کہا کیسے؟ بھائی وہ لوگ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے عقیدہ رجعت کے قائل ہیں، تو ہمارے نبی بھی تو آ سکتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی فضائل اعمال کے اندر میں، درود شریف کے فضائل کے اندر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کی ماں انتقال کر گئی، وہ حالت حج کے سفر میں تھا، پیٹ پھولا جا رہا ہے، چہرہ کالا ہو گیا. اس شخص نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کے اوپر تشریف لے آئے اور اس کی عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ درود سکھلائی جس درود کا میں ورد کرتا ہوں. کیا یہ عقیدہ رجعت نہیں؟ اس عقیدے کو وہ صوفیہ